السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایمن وائس۔ اور تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایمن وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جو لوگ مجھ سے اپنی زندگی پر بیتے ہارر واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ایمن وائس شو ہو رہا ہوگا، تو آپ لوگ مجھے وہاں ڈی ایم کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوریز سینڈ کر سکتے ہیں۔ کب سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ نیا گھر لے کر دو، کشف اپنے شوہر سے شکایت کرتے ہوئے۔ شعیب نے بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی ڈھونڈ تو رہا ہوں نا، بس دعا کرو جلدی مل جائے۔ شعیب کی نوکری بھی اچھی تھی اور اچھی خاصی تنخواہ بھی۔ یہ صرف دو یعنی شوہر اور بیوی ہی رہتے ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں۔ ان کا گھر پرانا تھا اس لیے نئے گھر کی تلاش تھی۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ شعیب نے کال اٹھائی اور آواز آئی، شعیب؟ شعیب؟ شعیب نے جواب دیا، ہاں جی۔ فون سے دوبارہ آواز آئی، آپ نے اخبار میاں اشتہار دیا تھا؟ شعیب نے جواب دیا، ہاں۔ تو اس نے کہا، سر میں بنگلے کا مالک بات کر رہا ہوں، آپ آ کر بنگلہ دیکھ سکتے ہیں۔ شعیب نے پوچھا، ایڈریس؟ تو اس نے بتایا، گلی نمبر 24، بنگلہ نمبر 420۔ اگلے دن شعیب اپنی بیوی کے ساتھ بنگلہ دیکھنے پہنچ گیا۔ بنگلے کا مالک موجود تھا۔ شعیب نے مالک سے پوچھا، بنگلہ پرانا لگ رہا ہے؟ مالک نے جواب دیا، جی ہاں پرانا ہے، اس لیے قیمت کم لوں گا۔ اتفاق سے انہیں یہ بنگلہ پسند آ گیا۔ شعیب نے مالک سے کہا، ہاں بھائی مناسب قیمت لگاؤ۔ قیمت طے ہوئی اور بنگلہ خرید لیا اور ایک دن بعد ہی شفٹ ہو گئے۔ پہلا دن تھا، پورے گھر کے سیٹنگ کی گئی، سارا دن لگ گیا۔ رات کو دونوں نے کھانا باہر سے منگوا لیا اور کھا کر تھکن کی وجہ سے جلدی ہی سو گئے۔ رات کے 1 بجے اچانک پانی کی آواز آئی، جیسے نل کھل گئے ہوں۔ شعیب کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھا اور دیکھا تو نل کھلے ہوئے تھے۔ اس نے جا کر اسے بند کیا اور سوچا کہ شاید نارملی خراب ہو گئے ہوں گے، تو وہ بستر پر جا کر سو گیا۔ ابھی صحیح طرح سے اسے نیند بھی نہیں آئی تھی کہ دوبارہ نل کھل گئے۔ اس بار بھی شعیب اٹھا اور بند کر کر آ گیا۔ اسی طرح 5 بار نل کھلا اور وہ جا کر بند کرتا رہا۔ صبح ہوئی، شعیب آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا اور کشف کھانا بنا رہی تھی۔ اچانک واش روم کا دروازہ زور سے بند ہوا، جیسے کوئی زور سے پٹکتا ہو۔ شعیب نے کشف سے کہا، کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ ادھر کشف بھاگ کر دیکھتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ شعیب آتا ہے اور کہتا، کیا ہوا ہے؟ کشف نے پریشانی سے کہا، پتہ نہیں، دروازہ کسی نے پٹکا اور عجیب طرح سے کھل گیا۔ شعیب نے وہم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہوا سے ہو گیا ہوگا۔ تم یہ بتاؤ، ناشتہ تیار ہوا؟ کشف کچھ حیران ہوتی اور کہتی، ہاں تیار ہے۔ شعیب نے کہا، تو ناشتہ دو نا پھر۔ کشف شک کی نگاہوں سے دروازے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں لگاتی ہوں ناشتہ۔ شعیب نے ناشتہ کیا اور ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہا۔ شعیب اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا۔ اگلے دن شام کے کھانے کے وقت باتیں کرتے ہوئے شعیب نے کہا، کشف سنو،
کیوں نہ کل زین اور زین کی بیوی بچے کو بلا لیا جائے؟ ویسے بھی کل اتوار ہے، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کشف نے خوشی سے کہا، ہاں کیوں نہیں، بلا لیتے ہیں۔ تم کھانا پکا لوگی یا باہر سے منگوائیں؟ کشف نے کہا، آپ کھانے کی ٹینشن نہ لیں، میں بنا لوں گی۔ شعیب نے کہا، چلو ٹھیک ہے، جیسا تمہیں بہتر لگے۔ اگلے دن 9 بجے زین اور اس کی بیوی بچے آ گئے۔ سب ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ناشتہ اکٹھے کرنے لگے۔ کشف اس کی بیوی کے ساتھ گل مل گئی اور وہ دونوں باتوں میں لگ گئیں۔ یہاں بھی شعیب اور زین باتیں کرنے لگ گئے۔ شعیب نے کہا، زین دیکھ یار، نیا گھر لیا ہے میں نے۔ زین نے کہا، بھائی گھر تو بڑا ہی شاندار اور بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس کے بارے میں لوگوں کے خیالات اچھے نہیں ہیں۔ شعیب نے چونک کر کہا، کیسے خیالات؟ شعیب نے حیرانی سے زین سے پوچھا، تمہیں مالک مکان نے نہیں بتایا؟ شعیب نے کہا، نہیں تو یار، کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر زین نے بتایا، لوگ کہتے ہیں اس گھر میں آسیب ہے، سنا ہے کہ یہاں موت واقع ہوئی تھی، اس لیے اب وہ کسی کو یہاں رہنے نہیں دیتی اور یہ گھر خونی گھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شعیب نے جب یہ سنا تو ایک دم دھک سے رہ گیا، لیکن اس نے مذاق ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے، تم بتاؤ اپنا کیا چل رہا ہے آج کل؟ زین نے بتایا، بس یار اسی جگہ ہی ہے ہم تو۔ وہ دوبارہ باتوں میں لگ گئے۔ اچانک سے زین کا والیٹ گم ہو گیا۔ زین نے جب جیب میں چیک کیا تو محسوس ہوا کہ والیٹ نہیں ہے وہاں۔ اس نے شعیب کو بتایا کہ یار میرا والیٹ نہیں مل رہا۔ اس نے کہا، یار یہیں کہیں پڑا ہوگا، دیکھو غور سے۔ دونوں ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ کافی دیر تک ڈھونڈنے کے بعد نہ ملا تو دونوں بیٹھ گئے۔ اچانک کچھ گرنے کی آوازیں آئیں، جیسے کسی نے کچھ پھینکا ہو۔ شعیب نے جب دیکھا تو وہ وہی والیٹ تھا۔ اس نے اٹھا کر زین کو دیا، دیکھو یار یہیں تو پڑا تھا یہ۔ زین ایک دم سے حیران ہو گیا، یار میں نے کئی بار دیکھا تھا پر یہ نہیں تھا یہاں پر۔ شعیب نے ہنستے ہوئے کہا، صحیح سے دیکھتے تو مل جاتا تمہیں بھی۔ لیکن شعیب دل ہی دل میں ڈر سا گیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد شعیب اور کشف نے ان کو رخصت کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ دونوں باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا اور کوئی دروازے پر زور سے کچھ مار رہا تھا، جس سے شعیب کی آنکھ کھل گئی، لیکن کشف گہری نیند سو رہی تھی۔ شعیب کچھ سوچنے لگا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد پچھلی رات کی طرح دوبارہ نل کھل گئے۔ جس کی آواز پر شعیب کی آنکھ کھل گئی اور اس نے جا کر نل کو بند کر دیا۔ صبح ہوتے ہی شعیب اٹھ کر تیار ہوا اور ناشتہ کر کے جلدی آفس چلا گیا۔ کشف اب گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ وہ الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ اچانک اسے شعیب کے کپڑوں پر خون لگا دکھائی دیا، جسے دیکھتے ہی وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ وہ اسی وقت گئی اور شعیب کو کال کری۔ ہیلو شعیب۔ شعیب نے جواب دیا، جی جی کہو، کیا بات ہے؟ کشف پریشانی سے سارا قصہ بتانے لگی۔ شعیب سن کر ہنس دیا اور کہنے لگا کہ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، لگ گیا ہوگا کہیں نہ کہیں سے۔ اچھا چلو تم تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر جائیں گے۔ شعیب نے کال کٹ کی اور کشف کو نہیں بتانا چاہا کہ یہاں آسیب ہے۔ ابھی دن کے 10 ہی بج رہے تھے کہ شعیب آیا، لیپ ٹاپ رکھا اور کشف کو ساتھ لے کر باہر چلے گیا۔ وہاں ان دونوں نے خوب انجوائے کیا۔ شعیب یہ سب کشف کا دل بہلانے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ گھر 3 بجے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے دروازے کا لاک ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے کہ شاید کوئی چور گھس گیا ہوگا۔ وہ جب اندر گئے تو دیکھا ان کے کمرے کا دروازے کو کلہاڑی سے توڑا گیا تھا۔ جب وہ اندر گئے تو حیران رہ گئے، سب کی سب چیزیں ویسی کی ویسی تھیں، کوئی چیز بھی نہیں چرائی تھی۔ لیپ ٹاپ یا پاسپورٹ اور بھی قیمتی سامان ویسے کا ویسے پڑا تھا۔ ان کے گھر کے آگے CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اس میں دیکھا
لیکن گھر میں کوئی بھی داخل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تھا۔ شعیب نے کشف کا دل بہلانے کے لیے کہا، تم ٹینشن نہ لو یار۔ کشف بالکل پریشان ہو گئی تھی اور شعیب کی پوری کوشش تھی کہ اسے پتہ نہ چلے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ شعیب کشف کو پیار سے لے آیا اور آ کر کمرے میں بٹھا دیا، اس کے لیے پانی لے کر آیا اور اسے پلایا، لیکن کشف سنبھل نہیں رہی تھی۔ شعیب کی لاکھ کوششوں سے کشف کو سکون آیا۔ شعیب نے کشف سے شریفانہ انداز میں کہا، تم بغیر بات کے ٹینشن لے رہی ہو یار، تم ٹینشن نہیں لو، بس آرام کرو، میں کھانا باہر سے آرڈر کروں گا آج۔ اور پھر رات بھی ہو گئی۔ شعیب اور کشف نے مل کر کھانا کھایا اور رات کو کشف کو جلدی نیند آ گئی تھی۔ شعیب نے دیکھا کشف سو گئی ہے تو وہ بھی سونے لگا۔ رات آرام سے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو شعیب حسب معمول اٹھا تو دیکھا کہ کشف ابھی بھی سوئی ہوئی ہے۔ شعیب نے غرض کشف کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کے اوسان کھتا ہو گئے۔ کشف کو بہت تیز بخار تھا۔ شعیب بہت پریشان ہوا۔ گھر میں احتیاط کے لیے فرسٹ ایڈ باکس موجود تھا۔ شعیب فرسٹ ایڈ باکس کی جانب تیزی سے لپکا اور اٹھا کر جلدی سے کشف کے سرہانے آ گیا اور جلدی سے کشف کو اٹھانے لگا۔ کشف جو کہ بخار میں جل رہی تھی اور کرا رہی تھی۔ شعیب جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس سے تھرمامیٹر نکالتے ہوئے کشف کا بخار چیک کیا۔ جلدی میں اس کے ہاتھ سے تھرمامیٹر نکلا اور فرش پر جا گرا۔ چونکہ شیشے کا تھا اس لیے زمین پر لگتے ہی ریزہ ہو گیا۔ شعیب کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال ملائی۔ نصیب اچھا تھا کہ ڈاکٹر نے پہلی کال ہی سن لی۔ ہیلو آواز آئی تو شعیب نے جھٹ سے کہا، ہیلو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، جی شعیب میاں، کیا حال ہے، خیریت تو ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب خیریت ہی تو نہیں ہے، میری بیوی کو تیز بخار ہے، جلدی پلیز ہمارے گھر آ جائیں۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، اچھا جی آپ لوکیشن بھیجو۔ میں نے اپنے نئے گھر کی لوکیشن بھیج دی۔ شعیب نے جلدی سے لوکیشن بھیجی۔ 10 منٹ بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ شعیب نے جلدی سے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر صاحب کو پایا۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، شعیب نے جلدی سے ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے اندر آتے ہی بیڈ پر پڑی کشف کا معائنہ کیا۔ شعیب پریشانی کے عالم میں پوچھتا رہا کہ اسے یہ بخار کس وجہ سے ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اطمینان سے جواب دیا، پریشانی سے ہوا ہے، تم پریشان نہ ہو، لیکن اسے میں نے ٹیبلٹ دے دی، اب اسے آرام آ جائے گا۔ یہ 2 گولیاں ہیں، اسے رات کو دے دینا۔ شعیب نے ڈاکٹر کو فیس دی اور دروازے تک چھوڑا۔ اگلے دن کشف ٹھیک ہو گئی اور حسب معمول اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ 2 دن اسی طرح گزرے۔ اگلی رات ٹھیک 10 بجے کچن میں کانچ کا گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی اور شعیب کی آنکھ کھل گئی۔ چونکہ شعیب اب جانتا تھا کہ اس گھر میں آسیب ہے، اس لیے اب وہ ڈرا نہیں۔ نل کا کھلنا، دروازے کا لاک ٹوٹنا یہ محض ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ کوئی تو ہے یہاں جسے ان کا رہنا پسند نہیں۔ لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ انہیں ہمارے یہاں رہنے سے کیا تکلیف ہے؟ یہ سوال شعیب کے دماغ میں گردش کرنے لگا۔ اچانک ایک اور گلاس ٹوٹا۔ شعیب کسی قیمت پر نہیں چاہتا تھا کہ کشف کو اس کی تھوڑی سی بھی بھنک لگے، اس لیے اس نے سوچا کہ جتنا بھی ڈر لگے کشف کو ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن کشف حسب معمول کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک اسے چھینکنے کی آواز آئی۔ چونکہ ابھی صبح کا وقت تھا اس لیے شعیب گھر پر موجود تھا۔ اس نے جب سنا تو کچن کی طرف بھاگا۔ کچن میں جاتے ہی اس نے دیکھا کہ کشف اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پہ رکھی ہوئی ہیں اور منہ پر پسینہ ہے۔ شعیب نے جلدی سے کشف کو بیٹھایا اور پانی دیا۔ کشف کافی مشکل سے سنبھلی۔ شعیب نے پوچھا، کشف کیا ہوا تھا آخر؟
کشف نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، جب میں کچن میں گئی تو لگا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں سمجھی کہ آپ ہیں، لیکن ایک دم سے اس نے آ کر میرا گلا دبا دیا۔ میری سانس رک گئی اور میں سمجھ گئی کہ یہ آپ نہیں ہیں، اس لیے میں زور سے چیخی۔ جب آپ داخل ہوئے تو اس نے چھوڑ دیا۔ شعیب نے سوالیہ انداز میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں ضرور ڈر کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ شعیب اسے وہم سمجھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کشف کی گردن پر پڑی، جس پر بڑے بڑے نشانات تھے، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ گردن زور سے دبائی گئی ہو۔ شعیب دیکھتے ہی دیکھتے دہک سا رہ گیا، لیکن اس نے کشف کے سامنے بات ظاہر نہیں کی اور وہم ظاہر کرتے ہوئے کشف کو کمرے میں لے گیا۔ اگلی رات دروازے پر پھر سے کسی نے کلہاڑی کے وار کیے ہوئے تھے۔ شعیب کا دل کیا کہ اٹھ کر دیکھے، لیکن پھر سوچا، اکیلا ہوں، کیا کروں گا؟ شعیب نہیں چاہتا تھا ان سب واقعات کی تھوڑی سی بھی خبر کشف کو ہو، اس لیے وہ بالکل چپ رہا۔ اگلی صبح شعیب نے جلدی جلدی اپنے دوست عادل کو کال کی اور سارا ماجرا بتایا۔ اس نے جواب دیا، تم فکر نہ کرو، تھوڑی دیر بعد میں آ جاؤں گا اور کسی عامل کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ شعیب پریشان تھا، کشف کو ان سب واقعات کی خبر نہیں تھی۔ کشف کو ان سب واقعات کی خبر تھی، لیکن پھر بھی وہ بے خبر بنی ہوئی تھی تاکہ شعیب کو پریشانی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ شعیب نے جا کر دروازہ کھولا تو عادل اور اس کی بیوی کو پایا۔ شعیب نے جب ان کو دیکھا تو اسے خوشی محسوس ہوئی۔ شعیب عادل کو چھت پر لے گیا اور سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا، یار تم ٹینشن نہ لو، تھوڑی دیر تک عامل بابا آ جائیں گے، میں نے ان کو ایڈریس دے دیا ہے یہاں کا۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ شعیب نے جلدی سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سفید داڑھی کے ساتھ ایک بزرگ آ کھڑے ہیں۔ شعیب اسے سوالیہ نگاہ سے دیکھتا رہا اور پوچھا، آپ وہی عامل بابا ہیں؟ وہ بابا نے مثبت میں سر ہلا دیا۔ شعیب انہیں اوپر لے آئے۔ شعیب بابا کی خوب خاطرداری کرتا رہا اور سارے واقعات بتائے۔ بابا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد بابا نے سب کو ایک کمرے میں آنے کا کہا اور خود بھی وہیں بیٹھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ کافی وقت کے بعد بابا نے غصے سے پوچھا تو غیب سے آواز آئی، مجھے خون چاہیے۔ بابا شعیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، بیٹا ایک بکرے کا بندوبست کرو۔ شعیب نے جلدی جلدی منڈی فون کیا اور ایڈریس بتا کر بکرا پہنچانے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد منڈی والے بکرا بھی لے آئے۔ شعیب نے بابا سے کہا، بابا جی بکرا بھی آ چکا ہے۔ بابا نے گھر کے باہر بکرے کو ذبح کر دیا اور واپس اسی کمرے میں آ گئے اور کہنے لگے، تیرے لیے خون کا انتظام ہے، اور اپنی چھڑی ماری اور کچھ دیر بعد کہنے لگے، بیٹا اب آپ کا گھر سائے سے پاک ہے، لیکن اگلی دفعہ نیا گھر لینے سے پہلے جان لینا کہ یہاں کوئی سایہ تو نہیں ہے۔ شعیب نے سکھ کا سانس لیا اور بابا کو باہر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد شعیب جب واپس آیا تو دیکھ کر ایک دم حیران ہی رہ گیا کہ عادل ڈراؤنی شکل بنا کر کھڑا ہے۔ شعیب کو دیکھتے ہی عادل ڈراؤنی آواز میں کہنے لگا، مجھے خون چاہیے، لیکن اپنی ہنسی نہیں روک پایا اور زور سے ہنسنے لگا۔ شعیب جو ڈرا ہوا تھا، جب پتہ چلا کہ یہ مذاق کر رہا ہے تو وہ بھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔